مقلدین کے دو شعار ہیں۔ امریکہ میں ان کا نام کیا ہے جانتے؟ امریکہ میں ان کا نام ہے اوپن ہیڈ براڈ گیج۔ ان کا امریکہ میں یہ نام ہے اوپن ہیڈ، کھلا سر۔ نماز پڑھے اس وقت دیکھو سر کھلا ہے اور ٹانگیں چوڑی ہیں، مطلب یہ فلاں ہے۔ ان کا نام ہی ہے امریکہ میں اوپن ہیڈ، یعنی نماز میں اوپن ہیڈ براڈ گیج۔ یہ ریلیں جو چلتی ہیں جس میں براڈ گیج ہوتی ہے، جو لمبی چوڑی پٹری ہے وہ براڈ گیج ہے۔ تو ان کا یہ شعار ہے اوپن ہیڈ براڈ گیج۔ ان سے پوچھو کہ یہ براڈ گیج تم کہاں سے لائے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ کہ بخاری میں ہے، بخاری میں کیا ہے؟ ذرا بخاری کھول کے دکھا۔ بخاری میں حضرت انس کی روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء الظہر، اپنی صفیں سیدھی رکھو، میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ او مولانا صاحب، سونا ہو تو پیچھے جا کر بیٹھ کر سو، میرے سامنے مت بولو، وہاں جاؤ پیچھے بیٹھو، میرے دماغ کو سوچتے ہوئے اثر پڑتا ہے۔ جس کو سونا ہو پیچھے چلا جا، دیوار پہ لگ کر بیٹھ کر سوئے، میری سونے والے پر میری نظر پڑتی، میرے دماغ کے سارے مضامین ڈوب جاتے۔ انڈے دینے کے لیے یہاں آئے ہو، بیٹھے بیٹھے سوئے تو گھر میں جا کر بیٹھو تو سو۔ جس کو بھی سونا ہو میری نظر کے سامنے میں پیچھے جاؤ، دیوار پہ لگ کر سو یا کمرے میں جا کر سو۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں، یہ جب سورج سامنے آتی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھو، میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری۔ حضرت انس کہتے ہیں فکان احدنا، پس تھا ہم میں سے ایک، جب نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کندھے سے کندھا لگاتا تھا، قدم سے قدم لگاتا تھا، اور ایک روایت میں ہے ٹخنے سے ٹخنے لگاتا تھا۔ یہ جو حضرت انس نے فرمایا فکان احدنا، صحابہ یہ کرتے تھے، یہ حدیث ہوئی؟ صحابہ کو تو تم مانتے ہی نہیں، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، یہ تو صحابہ کا عمل ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ صبح بتایا تھا کہ حضور کا قول، فعل، تقریرات اور تائیدات اور اوصاف، یہ حدیث ہے، یہ تو صحابہ کا فعل ہے۔ اس کو تو صحابہ کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے، خلفائے راشدین تک کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، دوسرے صحابہ کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ یہ تو حدیث نہیں، صحابہ کا عمل ہے۔ تو لاؤ کوئی حدیث، قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے کہ حضور کا عمل ہو یا حضور کا قول ہو کہ نماز میں اس طرح کھڑے رہو، ایسا حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا فعل ہو، لاؤ قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ تو نہ ٹوپی کھلی رکھنے کے بارے میں کوئی دلیل ہے ان کے پاس، نہ ٹانگیں چوڑی کرنے کے بارے میں ان کے پاس میں کوئی دلیل ہے، اور انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، اور ہر غیر مقلد یہی کرے گا، اوپن ہیڈ براڈ گیج۔ تو یہ غیر مقلد کہاں ہے؟ وہ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں، جو مسائل کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کو بھی ایسا حفظ جام بنائے ہوئے ہیں، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے مگر ہم تو مانتے ہیں، تو جب صحابہ کا یہ عمل تھا تو ہم کیوں نہیں کرتے یہ عمل؟ تو سنو، بخاری شریف کے دونوں شارحین نے یہ بات لکھی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے، علامہ عینی نے بھی لکھی ہے کہ صحابہ جو یہ کرتے تھے، یہ صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ صحابہ کا نہیں تھا، صفیں سیدھی کرنے کا صحابہ کا طریقہ تھا۔ حافظ ابن حجر نے بھی حدیث کی یہ شرح کی ہے، علامہ عینی نے بھی یہ کی ہے کہ یہ اوپر جو حدیث آئی ہے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، اس حدیث کے بعد صحابہ کا یہ عمل
فوراً یہ عمل ذکر کرنا یہ قرینہ ہے کہ یہ سب سیدھی کرنے کا صحابہ کا طریقہ ہے. دلیل کندھے سے کندھا ملانا تو ٹھیک ہے، ملا لو اچھی طرح سے. اور اس میں نہ سمجھو احناف اس مسئلے میں بہت گڑبڑ کرتے. ہماری کمیاں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. حنفیوں کی صفوں میں کندھے سے کندھا نہیں ملتا. دو آدمیوں کے بیچ میں سب ہاتھ نکالو، ہاتھ نکل جائے گا تو کہاں کندھے سے کندھا ملا؟ آج تو یہاں ٹھیک تھی، یہ تو سب علماء، لیکن جہاں مسجدوں میں عوام ہیں جب صفیں نماز پڑھو تم پیچھے سے کھڑے ہو کر صفوں کو دیکھو تو کتنے ہی آدمیوں کے دو کندھے ملے ہوئے نہیں ہوں گے، بیچ میں سے ہاتھ نکل سکتا ہے. یہ حنفیوں کے عام گڑبڑ ہے. اور امام صاحب کچھ نہیں کہتے، صفیں سیدھی کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. اگر صفیں نادرست ہیں نماز خراب ہوگی، اللہ کے امام پکڑا جائے گا. مگر ہمارے ائمہ نہ کبھی کہتے ہیں، نہ کبھی مسئلہ کھول کے سمجھاتے ہیں، اور نہ کبھی پیچھے منہ کر کے باقاعدہ دیکھتے ہیں. بے قاعدہ تو دیکھتے ہیں، یوں کر دیا. باقاعدہ نہیں دیکھتے کہ پوری سب کو دیکھتے ہیں تو کون ہٹا ہوگا اس کو ہدایت دے کندھا ملا کر کھڑا ہو. ایسا ہمارے ائمہ نہیں کرتے. لطیفہ سنو. 1981 میں پہلی مرتبہ حج میں گیا تو شوال میں چلے گئے تھے، پانی کے جہاز سے گئے تھے. حرم شریف میں نماز شروع ہونے سے پہلے ایک آواز آتی تھی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ 2 مرتبہ کیا امام کہتا ہے. برابر غور کرتا رہا تو 1 مہینے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ وہ کہتا ہے استووا. 1 مہینے کے بعد میں سمجھا کہ یہ کہتا ہے استووا. تو یہی سمجھ میں آتا ہے. اور میرے بھائی حرم مکی میں کتنی صفیں گڑبڑ ہوتی، پھر ان کا ہوں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی ہمارے ائمہ یوں کر لیں گے. اور محال ہے کہ کسی سے کہیں کہ بھائی کندھا ملا کر کہو، نہیں کہہ سکتے. وہ دیکھیں گے میرے بھائی یہ نہیں ہے. پر لوگوں کو مسئلے سمجھاؤ تو کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. وقتاً فوقتاً غور سے دیکھو، جس نے کوتاہی نظر آئے اس کو ہدایت کرو. اگر صفوں میں نادرستگی ہے تو اس کا ماخوذ امام ہوگا. حضور خود صفیں درست کرتے تھے، خلفائے راشدین خود صفیں درست کرتے تھے. صفیں درست کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. تو خیر کندھے سے کندھا ملا لینا یہ تو بہت آسانی سے عمل ہو جاتا ہے. پھر نیچے اگر انگلیاں برابر کر لو گے سب سیدھی نہیں ہوگی. پیچھے سے ایڑیاں برابر کر لو گے سب سیدھی ہو جائے. مگر پیچھے دیکھنا بہت مشکل ہے، کیسے دیکھیں گے؟ اب تو صفیں ہیں تو صفوں کے سہارے سے ہم ایڑیاں برابر کر لیتے ہیں، صفیں سیدھی ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ صفیں نہ ہو تو ایڑیاں کون پیچھے دیکھے گا؟ پھر پورا قدم کے پاس لے جا کر دونوں قدم ریکارڈنگ کرو اور تخنا تخنے کے مقابل ملا لیا. اب صحیح کھڑے ہو جاؤ. ادھر کا پیر ادھر لے گئے، ادھر کا پیر ادھر لے گئے، اور پورا قدم سے ملایا، پورا قدم سے ملایا، اور تخنا تخنے سے ملایا، تخنا تخنے سے ملایا، اور ملا کر کے پھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، سب سیدھی ہو. یہ سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. انہوں نے اس کو کر دیا کہ یہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. حالانکہ سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. جو شارحین حدیث ہیں وہ یہ لکھتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ تم تخنا تخنے سے ملا کر پوری رکعت میں کھڑے ہو کر دکھاؤ. مرغا بنو گے جب کھڑے ہو گے.
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انگلیوں سے ملاتے ہیں. انگلیاں ملانے کا کہاں حکم ہے؟ صحابہ انگلیاں کہاں ملاتے تھے؟ وہ تو پورا قدم ملاتے تھے. قدم تو انگلیوں سے لے کے ایڑی کا پورے قدم کا نام قدم ہے. وہ انگلیاں کہاں ملاتے تھے؟ تو اولن تو حضور کا اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں، نہ قول نہ فعل. ثانیاً صحابہ کی باتیں وہ مانتے ہی نہیں. چلو ہم لوگ مانتے ہیں، اس میں سب سیدھی کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ نماز میں اس طرح سے کھڑے ہونا کہ ٹخنا ٹخنے سے ملا رہے، کندھا کندھے سے ملا رہے، قدم قدم سے ملا رہے، اس طرح سے پوری رکعت میں کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں. یہ تو سب سیدھی کرنے کا طریقہ تھا. لطیفہ، ابھی میں کینیا میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے سنا ہے ایک مولانا صاحب کی ایک غیر مقلد عالم سے گفتگو ہوئی اسی مسئلے پر. دیکھو یہ بات کو یاد رکھو، یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے. تم تو حدیث کو، صحابہ کے قول عمل کو تو تم حدیث مانتے ہی کچھ نہیں ہو، اور حضور کا نہ قول ہے نہ فعل ہے. یہ کہاں ہے بتاؤ؟ اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تو وہ مولانا صاحب جو تھے وہ کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تیرا مسئلہ تو میں مطالعہ کر کے تجھے سمجھاؤں گا، لیکن لا میں تیرا فوٹو لوں، مجھے تیرے فوٹو کی ضرورت ہے. آج کل تو موبائل میں کیمرے لگ گئے ہیں، اور ہمارے یہاں کے مولوی تو ابھی کچھ محتاط ہے. باہر کے مولوی تو اب کیمرہ بھی سب استعمال کرنے لگے موبائل والے. تو اس نے کہا کھڑا ہو، میں تیرا فوٹو لوں گا، میرے تیرے فوٹو کی ضرورت ہے. تو وہ بڑا قاعدے سے کھڑا ہو گئے. تو مولانا صاحب نے کہا بھئی اس طرح کیوں کھڑا ہو رہا؟ نماز میں کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑا ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح اس لیے کھڑا ہوا ہوں تو میرا فوٹو اچھا ہے. مولانا کا کیا تیرا جواب ہو گیا؟ نماز میں کھڑا ہونے کا جو اچھا طریقہ ہے اس طرح کھڑا ہوگا یا بھونگا بھینس کی طرح کھڑا ہوگا؟ کیا تیرا جواب ہو گیا؟ اس نے خود کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں تو ایسا کہ میرا فوٹو اچھا ہے، اور ٹانگیں سے چوڑی کر کے کھڑوں گا میرا فوٹو خراب آئے گا. تو انہوں نے کہا تیرا جواب ہو گیا. نماز میں جو اچھا کھڑا ہونے کا طریقہ ہے اس طرح کھڑا ہونا چاہیے یا بھینس کی طرح سے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں بات دوسری طرف کہیں سے کہیں نکل گئی. میں تو اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ ان کو غیر مقلد اللہ جانے کس نے نام رکھا. یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہے. ہم تو ضرورت کے وقت میں دوسرے ائمہ کے اقوال بھی لیتے ہیں، ضرورت کے وقت میں دوسرے ائمہ سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں. یہ تو نہ کسی کا قول لیں گے نہ کسی کو اس سے مسئلہ پوچھیں گے. وہ تو اپنی کڑیا کے اندر ایسے محفوظ ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے. بہرحال تقلید انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں سرک سکتی. پھر دین کے معاملہ میں تقلید کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ ہاں کوئی یہ کہے کہ تقلید شخصی یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی مکتب فکر والوں سے مسئلہ پوچھیں؟ جو مولانا صاحب مل جائے اسے مسئلہ پوچھو، جو مولانا صاحب مل جائے اسے مسئلہ پوچھو. تقلید شخصی، اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ تقلید شخصی ہے ہی نہیں کہیں. کہاں تقلید شخصی رکھی ہے؟ مکاتب فکر کی تقلید ہے. آپ حضرات علماء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں امام اعظم کے تمام اقوال پر فتویٰ نہیں. اکثر اقوال میں امام اعظم پر فتوے ہیں، تو بعض مسائل میں صاحبین کے قول پر فتوے ہیں، بعض میں امام ابو یوسف کے قول پر فتوے ہیں، بعض میں امام محمد کے قول پر فتوے ہیں. اور جو زمانے کی نئی باتیں ہیں، آج جو چیزیں نئی وجود میں آ رہی ہیں، اس میں تو دیوبند جو فتویٰ دیتا ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ باتیں پیش کہاں آئی تھی؟ معلوم ہوا کہ ایک مکتب فکر ہے. تو قرآن و حدیث کو سوچنے سمجھنے کا ایک انداز ہے اصول فقہ کی روشنی میں. تو اس مکتب فکر کی تقلید کی جاتی ہے. تقلید شخصی کہاں؟